بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہارون رشید کو شک تھا کہ بلول دانا اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس نے ان جاسوسوں کو بلوایا جو بلول دانا کے بارے میں اسے تمام خبریں پہنچاتے تھے۔ ہارون رشید ان سے بولا، تم لوگوں نے بلول کے بارے میں کیا پتہ چلایا ہے؟ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ایک شخص نے جرات کی، امان ہے۔ ہارون نے کہا، عالیجا انہیں دیوانہ نہیں دانا کہنا چاہیے۔ وہ دانش مندی میں اچھے بھلے ہوش مندوں کو مات دے دیتے ہیں۔ ہم نے ان کی بہت نگرانی کی ہے، مگر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر ان کی گرفت کی جا سکے۔ ایک وزیر نے جواب دیا، ہمیں خبر ملی ہے کہ اس نے عوام کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ لوگ اپنی مشکلیں لے کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ ہارون نے ناگواری سے کہا، آپ نے بجا فرمایا، یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگوں کے کام آتے ہیں اور بڑے عجیب انداز میں ان کی مشکلیں حل کرتے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو میں بغداد کے سوداگر کا قصہ بیان کروں جس کی مشکل بلول دانا نے آسان کی ہے۔ دوسرے مشیر نے گفتگو میں حصہ لیا۔ اجازت ہے۔ ہارون نے اجازت دی۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، بغداد کا ایک شریف سوداگر عجیب مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ بہت کم منافع پر مال بیچتا ہے، اس لیے شہر میں ہر دل عزیز ہے۔ اس کا ایک کاروباری رقیب جو یہودی ہے اس سے حسد کرتا تھا اور موقع کی طاق میں تھا کہ سوداگر کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ وہ شہر میں سود پر روپیہ بھی چلاتا ہے۔ کچھ مدت گزری، اس شریف سوداگر کو روپے کی ضرورت پڑی۔ اس نے یہودی سے قرض مانگا۔ وہ روپیہ دینے پر تیار تو ہو گیا، لیکن اس نے ایک نرالی شرط رکھی کہ اگر سوداگر وقت مقررہ پر اس کا قرض ادا نہ کر سکا تو وہ اس کے بدلے میں اس کے جسم کے جس حصے سے چاہے گا ایک سیر گوشت کاٹ لے گا۔ سوداگر مجبور تھا، اس کی عزت پر بنی تھی۔ اس نے مجبوراً شرط مان لی اور پکی دستاویز لکھ کر یہودی کے حوالے کر دی۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ سوداگر وقت مقررہ پر قرض ادا نہیں کر سکا تو یہودی نے فوراً عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، کیونکہ اس کے پاس سوداگر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دستاویز موجود تھی۔ اس لیے قاضی کو فیصلہ یہودی کے حق میں ہی دینا تھا، مگر وہ آج کل پر ٹالتا رہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہودی سوداگر کا سخت ترین دشمن ہے۔ وہ اس کا ایسا عضو کاٹنا چاہتا ہے جو اس کی موت کا باعث بن جائے۔ یہودی ہر روز قاضی سے حکم جاری کرنے کا تقاضا کرنے لگا۔ قاضی کے پاس بھی سوداگر کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں تھی۔ کسی نے بلول دانا سے بھی یہ قصہ جا کہا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی گدڑی اٹھا کر کندھے پر ڈالی اور قاضی کی عدالت میں جا پہنچے اور قاضی سے بولے، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں انسانیت کے ناطے اس سوداگر کی وکالت کروں؟ قاضی نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ اپنا عصا کھٹکھٹاتے آگے بڑھے اور بڑے اطمینان سے سوداگر اور یہودی کے درمیان جا بیٹھے اور سوداگر سے بولے، بھائی سوداگر، کیا تو نے اس کو دستاویز لکھ کر دی ہے کہ اگر تو قرض ادا نہ کر سکے تو اسے اختیار ہے کہ یہ تیرے جسم کا ایک سیر گوشت جس جگہ سے چاہے اتار لے؟ مجھے اس سے انکار نہیں ہے، سوداگر ٹھنڈی سانس بھر کر بولا۔ پھر بلول دانا یہودی کی طرف متوجہ ہوئے، کیوں بھائی، کیا یہی دستاویز لکھی گئی تھی کہ تم اس کے جسم سے ایک سیر گوشت جہاں سے چاہو گے کاٹ لو گے؟ بالکل یہی اقرار ہوا تھا، میرے پاس دستاویز موجود ہے، یہودی نے بڑے فخر سے بتایا۔ تو پھر ٹھیک ہے بھائی، تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم سوداگر کے جسم سے ایک سیر گوشت کاٹ لو، جہاں سے جی چاہے کاٹو، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ شرط صرف گوشت کی ہے، اور وہ بھی پورا ایک سیر، نہ کم نہ زیادہ، اور خون کا ایک قطرہ نہ نکلے۔ اگر تم نے ایک سیر سے کم یا زیادہ کاٹا یا سوداگر کا خون ضائع ہوا تو تمہیں اقدام قتل کی سزا ملے گی۔ بلول دانا نے بہت مزے سے کہا۔ یہ سن کر یہودی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لوگ آش آش کر اٹھے اور قاضی نے حکم دیا کہ یہودی کو صرف رقم ادا کر دی جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔